بسم اللہ الرحمن الرحیم. New Book 2025. New Syllabus. Daffodils. A poem by William Wordsworth. نظم کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ. 9th Class English. Unit number 03. بچوں یہ اس پوئم کا پہلا سٹینزا ہے. اس کی پہلی 2 لائنز کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. میں wandered آوارہ پھر رہا تھا یا بغیر مقصد کے گھوم رہا تھا. lonely اکیلا ہی، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. as a cloud بادل یا بادل کے ٹکڑے کی طرح. that جو، دوسری لائن میں بچوں کلاؤڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. that جو floats تیرتا ہے، on high بہت اونچا، over اوپر، vales وادیاں، hills پہاڑیاں. میں وادیوں اور پہاڑیوں کے بہت اوپر تیرتے ہوئے بادل یا بادل کے ٹکڑے کی طرح بے مقصد یا آوارہ گھوم رہا تھا. بچوں پہلی دونوں لائنیں انٹروڈکشن ہیں کہ پوئٹ کیا کر رہا تھا. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. When جب all at once اچانک، فوری طور پر، I saw میں نے دیکھا یا میں نے دیکھے، a crowd ایک ہجوم، a host بہت سارے پودے جہاں پہ اکٹھے ہوں، جھنڈ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. of کا، کی، کے یا کو، کوئی بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے جو بھی وہاں پہ مناسب ہو. گولڈن سنہری رنگ کے. ڈیفوڈلز یہ پھولوں کا نام ہے. ڈیفوڈلز جب مجھے اچانک سنہری رنگ کے ڈیفوڈلز کے بہت سے پودے نظر آئے جو ایک جھنڈ کی شکل میں تھے. ابھی تک بچوں سے نے بتایا ہے کہ شاعر وادیوں اور پہاڑیوں کے اوپر تیرتے ہوئے بادلوں کی طرح آوارہ گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے ایک جگہ پر بہت سارے ڈیفوڈلز کے پودوں کا ہجوم یا جھنڈ نظر آیا. اب کہاں پر اس کو یہ ڈیفوڈلز نظر آئے وہ بتانے لگا ہے. beside ساتھ ہی، the lake جھیل، beneath نیچے، the trees زیادہ درخت، fluttering جھوم رہے، and dancing اور ہل رہے. in the breeze خوشگوار ہوا کو کہتے ہیں، آہستہ چلتی ہے اور انسانوں کو اچھا احساس دلاتی ہے. آہستہ ہوا میں ڈیفوڈلز کے پودے یا پھول کہہ لیں ہلتے ہوئے اور جھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ان دونوں لائنز کا بامحاورہ ترجمہ اگر کرنے کی کوشش کریں تو ڈیفوڈلز کے پودے جھیل کے ساتھ درختوں کے نیچے آہستہ چلنے والی ہوا میں ہلتے اور جھومتے نظر آ رہے تھے. بچوں اب سیکنڈ سٹینزا کی طرف بڑھتے ہیں. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Continuous لگاتار، جاری. As the stars ستاروں کی مانند یا ستاروں کی طرح. That جو shine چمکتے ہیں and twinkle اور ٹمٹماتے ہیں on پر the Milky Way کہکشاں. بچوں یہاں پر سیملی استعمال کی، اس نے تشبیہ دی ہوئی ہے کہ ڈیفوڈلز اتنے زیادہ تھے کہ گویا وہ ستاروں کی طرح تھے جو نہ ختم ہونے والی ایک سیریز ہوتی ہے. کہکشاں پر چمکتے اور ٹمٹماتے ہوئے لا تعداد ستاروں کی طرح. They stretched in never ending line along the margin of a bay. They وہ، یہاں پر they یا وہ سے مراد ہے ڈیفوڈلز. stretched پھیلے ہوئے تھے، in میں never ending نہ ختم ہونے والی، line قطار. ڈیفوڈلز کے پودے اتنے زیادہ تھے کہ لگتا تھا کہ وہ نہ ختم ہونے والی قطار ہے. along
ساتھ ساتھ دا مارجن خالی جگہ آو آ بے جھیل کا کنارہ. ڈیفوڈلز جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ خالی جگہ پر ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. 10,000 10,000. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. سو دیکھا یا دیکھے، آئے میں، ایٹ آ گلانس ایک ہی جھلک میں. جب شاعر نے ڈیفوڈلز کو دیکھے تو گویا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. ٹاسنگ دیئر ہیڈز ہلا رہے تھے اپنے سر. ان سپرائٹلی ڈانس، سپرائٹلی خوشی والے، خوش کن، جب خوشی میں بندہ کوئی چیز کرتا ہے. ڈانس جھومنا. میں نے ایک ہی جھلک میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیفوڈلز دیکھے جو خوشی سے اپنے سر ہلا ہلا کر جھوم رہے تھے. بچوں یہ سٹینزا نمبر 3 ہے. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. The waves لہریں beside them ڈیفوڈلز کے ساتھ جھیل میں موجود جو لہریں تھیں. danced وہ جھوم رہی تھیں یا جھومتی محسوس ہو رہی تھیں. but they یہاں پہ دے ڈیفوڈلز کے لیے آیا ہے. لیکن ڈیفوڈلز جو تھے outdid وہ زیادہ بہتر کر رہے تھے. انہوں نے سبقت لے لی دا اسپارکلنگ ویوز چمکتی ہوئی لہروں سے. ان گلی خوشی میں. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ فرض کریں لہریں بھی خوشی میں تھیں اور ڈیفوڈلز بھی خوشی میں تھے، تو شاعر کو یوں محسوس ہوا کہ جو ڈیفوڈلز ہیں ان کی خوشی زیادہ تھی. انہوں نے سبقت لے لی جھیل کی لہروں سے. جھیل میں لہریں جھوم رہی تھیں لیکن شاعر کو محسوس یوں ہوتا تھا کہ ڈیفوڈلز خوشی میں چمکتی ہوئی لہروں سے سبقت لیے جا رہے تھے. A poet could not but be gay in such a jocund company. A poet شاعر could not نہیں ہو سکتا تھا but لیکن be gay خوش. ان میں سچ اس طرح کی jocund خوش کن company ساتھ ہمسائیگی. ڈیفوڈلز کا ساتھ تھا پوئٹ کو اور پوئٹ کہہ رہا ہے کہ وہ خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. مطلب بہت خوشی ہوئی اسے ڈیفوڈلز کی خوبصورت کمپنی میں. اس طرح کی یعنی ڈیفوڈلز کی خوش کن ہمسائیگی یا ساتھ میں شاعر خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. بہت زیادہ خوش تھا شاعر ان پھولوں کی لمبی قطار کو دیکھ کر. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. I gazed and gazed. بہت دیر تک شاعر ان کو گورتا رہا، ان کی خوبصورتی کو دیکھتا رہا. But little thought لیکن اس وقت وہ یہ نہیں تھا سوچ رہا what wealth کتنی دولت the show وہ خوبصورت نظارہ to me میرے لیے یعنی شاعر کے لیے had brought لایا تھا. میں یعنی شاعر ڈیفوڈلز کو کافی دیر تک گھورتا رہا، ان کی خوبصورتی کو دیکھتا رہا، تکتا رہا، لیکن اس نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ اس نظارے سے وہ کتنا محظوظ ہوا تھا. یعنی پھولوں کے خوبصورت نظارے نے شاعر کی آنکھوں کے لیے خوبصورتی کی بے پناہ دولت مہیا کی تھی. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. For oft اکثر اوقات when جب on my couch اپنے صوفے پر I میں lie لیٹتا ہوں in میں vacant خالی اور یا in میں pensive گہری سوچ میں مبتلا. موڈ طبیعت، اس کو ہم موڈ ہی لکھتے ہیں اردو میں. اب شاعر ہمیں بتا رہا ہے کہ اکثر اوقات جب وہ خالی و ذہن ہوتا ہے یا گہری سوچ میں مبتلا موڈ میں اپنے صوفے پہ لیٹا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے
they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. they یعنی daffodils, flash سامنے آ جاتے ہیں, upon پر, that inward eye وہ اندرونی آنکھ, مطلب تخیل یا تصور کرنے والی آنکھ, سوچ, خیال, which جو is the bliss مسرت ہے, of solitude تنہائی کی. جب شاعر اپنے صوفے پر لیٹا ہوتا ہے, کچھ سوچ رہا ہو یا نہ سوچ رہا ہو, تو اچانک ڈیفوڈلز اس کے تخیل یا خیال یا تصور میں آ جاتے ہیں, اور وہ اسی وقت تنہائی میں سچی خوشی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کو یوں لگتا کہ جیسے اس کے دماغ میں وہ نظارہ پھر سے تازہ ہو گیا ہے. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. And then my heart اور پھر میرا دل یعنی شاعر کا دل, with pleasure خوشی کے ساتھ, fills بھر جاتا ہے, and dances اور جھومتا ہے, with ساتھ the daffodils. اب بچوں اس کا پورے سٹینزے کا ترجمہ پڑھتے ہیں. جب شاعر اپنے صوفے پر کسی گہری سوچ میں مبتلا لیٹا ہوتا ہے, تو اچانک اس کے خیال میں وہی ڈیفوڈلز کا منظر آ جاتا ہے, اور اس کو اس تنہائی میں بھی سچی خوشی حاصل ہوتی ہے اس خوبصورت نظارے سے جس کا وہ تصور کر رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ تصور کر کے شاعر کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے, لبریز ہو جاتا ہے, بھر جاتا ہے, اور شاعر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل بھی جس طرح کہ وہ ڈیفوڈلز ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح اس کا دل بھی جھومنا یا ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر میرا دل خوشی سے لبریز ہو جانے کے باعث ڈیفوڈلز کے ساتھ جھومنا شروع کر دیتا ہے. اب بچوں اس کا تھیم پڑھتے ہیں. تھیم بچوں ایک ایسا آئیڈیا ہوتا ہے جس کے ارد گرد کوئی پوئم, کوئی کہانی گھومتی ہے. Some moments in our lives are rare. کچھ لمحات ہماری زندگی میں بہت نایاب ہوتے ہیں, مطلب کبھی کبھی آتے ہیں. When we observe natural beautiful scenes, جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں قدرتی خوبصورت نظاروں کا, we attach ourselves, تو ہم ایک طرح کا رابطہ کر لیتے ہیں emotionally جذباتی طور پر, with the scenes ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو جاتا ہے, ہم لگاتار ان نظاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں. And save them permanently in our mind's eye, that is imagination. اور ان نظاروں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں, یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ نظارے ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن کی آنکھ یعنی تصور میں, خیال میں یا سوچ میں مستقل طور پر اپنا گھر کر لیتے ہیں. وہ ہمیں لائف ٹائم نہیں بھولتے, ہم ان نظاروں اور ان احساسات کو اپنے تخیل میں قید کر لیتے ہیں. We often think of these natural scenes, ہم اکثر ان قدرتی نظاروں کے بارے میں سوچتے ہیں. When we are lying on our couches in pensive moods, جب ہم کسی گہری سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں, اپنے نرموگداز بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں, تو پھر اچانک وہی نظارے آ کے ہماری پریشانی کو دور کر دیتے ہیں, اور ہمارے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں, اور ہمیں اس تنہائی میں بھی بلیس یا سچی خوشی حاصل ہوتی ہے. These captured scenes ہمارے ذہنوں میں قید یہ نظارے اور a permanent source ایک مستقل ذریعہ بن جاتے ہیں, of pleasure خوشی کا, for our hearts ہمارے دلوں کے لیے. تو بچوں یہ تھی پوئم اور یہ تھا اس کا تھیم. مجھے امید ہے کہ آپ کافی حد تک اس پوئم کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا تھیم کیا ہے اور اس کے اندر کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور اب آپ کو اس کی سمری کو سمجھنا اور یاد کرنا ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.